بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 503 معارف القرآن، ویلاگ نمبر 2، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 213۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نرا نظارہ ہی اے بو الہوس، مقصد نہیں اس کا بتایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو، جام سے جم کو۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسل و کتاب کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دیں، کیونکہ رسل و کتب امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور امر واقعہ کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہی فیصلہ ہے ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اسی میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، یعنی اہل علم و اہل فہم نے، کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں۔ اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے۔ اور اختلاف کیا، کس وجہ سے؟ صرف باہمی زدہ زدی کی وجہ سے، اور اصلی وجہ زدہ زدی کی حب دنیا ہوتی ہے، حب مال ہو یا حب جا، پس مدار علت مخالفت حق کا وہی حب دنیا ٹھہری، اور یہی مضمون تھا سابق میں۔ پھر یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضل تعالیٰ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، فکر و فاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں، از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے روضے والا دیکھوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا جلوہ
دیکھوں، بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا، اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت وہ حجرا دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں حضور، ان میں تا حد نظر نقش کف پا دیکھوں۔